حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا دور خلافت اس قدر تابناک اور روشن ہے کہ لوگ آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ بہت مختصر تھا، تاہم آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے دور کی یاد تازہ کر دی، چنانچہ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے 61ویں سال مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر، جن میں سندھ، کابل اور فرغانہ، روم، قسطنطنیہ، قبرص اس مملکت میں شامل تھے۔ گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور بلاد روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں تھا۔ آپ کے والد محترم عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ عمر کو لے کر مصر چلی آؤ۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر، جو کہ آپ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے یہاں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اکیلی مصر چلی گئیں۔ جب شوہر نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہے۔ عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ بلند پایہ محدث حضرت صالح بن کیسان کو ان کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اتالیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح ہی کو زحمت دی۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ 687 عیسوی میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے 78 ہجری بمطابق 690 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب دیا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہیں بھیجی تھی۔ منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیجی ہوگی، اس روز اسے وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ کے اسی تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری بمطابق 717 عیسوی میں بیمار پڑے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باخدا اب میں ایسی نامزدگی کروں گا کہ جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ ناراض تو ہوئے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ بار خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایات پیش کریں۔ یہ کام بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا، بنی مروان، میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو بھانپ کر کہا، خدا کی قسم، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی کے ساتھ فرمایا،
خدا کی قسم اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلفاء نے جس مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں گے۔ آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ نہ آپ کو دوستیاں متاثر کر سکیں اور نہ قرابت داریوں نے مروب کیا۔ آل امیہ میں دستور تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اور عطر اس کے اہل و عیال کا حق سمجھے جاتے تھے اور غیر استعمال شدہ اشیاء آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے تھے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو تمام چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حاضر کر دیں اور کہنے لگے یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ ہماری ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اور وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی تو دو ٹوک لہجے میں فرمایا یہ ساری چیزیں نہ تو میری ہیں نہ ہی سلیمان کی اور نہ ہی تمہاری، اور آپ نے خادم سے کہا کہ یہ تمام چیزیں بیت المال میں داخل کر دو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا حال یہ تھا کہ نہایت پیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دلدادہ اس شخص پر جب بار خلافت ڈالا تو زمین و آسمان نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے۔ شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا میرے لیے میرا خچر کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ آپ کے ضرورت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اہل خاندان نے دیکھا کہ آپ کسی طور پر اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کی پھوپھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے رشتہ داروں کو شکایت ہے کہ تم نے ان کی روٹی چھین لی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ حکمرانی کے خواہش مند شخص کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کرسی بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ اپنی عوام کے با اثر حلقوں کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ان با اثر حلقوں کو کچھ بیجا مراد دینی پڑیں۔ لیکن درویش صفت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان باتوں سے بالکل بے نیاز تھے۔ آپ نے اپنی پھوپھی کی بات سن کر کوئی جواب دینے کی بجائے ایک اشرفی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک انگیٹھی منگوائی۔ اشرفی کو آپ نے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جب وہ خوب سرخ ہو گئی تو اسے آپ نے اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے کہ وہ بھن گیا۔ اب آپ نے اپنی پھوپھی سے فرمایا پھوپھی جان کیا آپ اپنے بھتیجے کے لیے اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی قلیل مدت پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور جو فیصلے کیے ان کی بدولت پوری مملکت کی کایا پلٹ گئی۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے حضرت سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اس کی استطاعت دے تو میں اپنی عوام کے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب کی روش اختیار کروں، اس لیے آپ کے پاس ان کے وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیجیے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کیے تھے۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر ضرور چلوں گا۔ آپ نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔
مدینہ منورہ کے والی ابو بکر بن حزم نے خلیفہ سلیمان کے زمانے میں کاغذ، قلم، دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ دفتری کارروائی سے پہلے ہی خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اس درخواست کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، قلم باریک کر لو اور سطریں قریب کر کے لکھا کرو، ضروریات میں کفایت شعری سے کام لیا کرو، میں مسلمانوں کے خزانے سے کوئی ایسی رقم صرف نہیں کروانا چاہتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ذمی ان غیر مسلم افراد کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ نے ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی۔ تمام حکام کے نام آپ نے فرمان جاری کیے کہ نماز کے وقت ہر کام اور کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے حکام کو ہدایت کی کہ مساجد میں علم کو عام کیا جائے۔ جو علماء کرام علم کی تدریس اور اشاعت میں مشغول تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا گیا۔ ان کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر دیے گئے۔ مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے گئے۔ اسلامی مملکت کے زیر نگیں آنے والے تمام علاقوں میں واعظ اور مفتی مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کے والی کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث قبول کی جائیں۔ اسی قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدا ترسی، بلند پایا سیرت اور دیانت دارانہ حسن انتظام کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ آپ نے فوجی افسروں کو ہدایت کر دی کہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ والی خراسان جرح بن عبداللہ حکمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ بیت المال کی جانب فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ تھا اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار آپ کی لا علمی میں خادم 1 ماہ تک اسی باورچی خانے سے پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی تو جتنی لکڑی خرچ ہوئی تھی اتنی ہی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں رکھوا دی۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ اس سلسلے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی علالت طبعی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کروا دیا۔ طبیعت خراب ہونے پر آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے نام وصیت لکھوائی جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔